سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم محرم الحرام خلیفہ دوم امام العادلین متمم الاربعین مراد رسول دماد مولا علی یہ مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، سال کی ابتدا ہے اور شہادت کی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے ابتدا ہو جاتی ہے۔ اس حوالہ سے اگر دیکھا جائے تو آخری مہینہ ذوالحج شریف کا ہے، وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور اسلام کا جو ابتدائی مہینہ ہے یکم محرم الحرام سے، یہ بھی جناب والا پہلے ہی دن قربانی اور شہادت پیش ہو رہی، اور پھر 10 محرم الحرام کو سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو رہی۔ تو یہ شہادتیں ہی ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے پاس اسلام موجود ہے اور اسلام زندہ و تابندہ ہے۔ اسلام کی بنیادوں میں مجاہدین اسلام نے صحابہ کرام اور اہل بیت طہار کا خون شامل ہے، اس وجہ سے آج اسلام تر و تازہ ہے اور ہم اسلام کا نام لے رہے ہیں۔ اگر یہ خون شامل نہ ہوتے تو یہ دین باقی نہ رہتا، یہ دین جو باقی رہا ہے انہی نفوس قدسیہ کی شہادتوں اور قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے ہمارے پاس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار شانیں ہیں، خصوصیات ہیں، اعزازات ہیں، فضائل و مناقب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبیوں میں سے واضح خوبی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خصوصی طور سے اپنے رب سے مانگا، اور کس لیے مانگا ہے؟ اسلام اس وقت کمزور تھا، اسلام اس وقت دبا ہوا تھا، اسلام کو اس وقت ضرورت تھی کسی جری کی، کسی سورما کی، کسی مرد کلندر کی۔ تو جمعرات کی رات جو تھی، بدھ کی رات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ پاک میں؟ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ اور دوسرے حدیث کے دعائے مصطفیٰ کے الفاظ ہیں، حضور نے عرض کی اپنے پروردگار کی بارگاہ پاک میں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت، اسلام کو طاقت عطا کر۔ تو حضرت سب کو عزت مل رہی ہے اسلام کی وجہ سے، لیکن اسلام کو عزت، طاقت اور تقویت مل رہی ہے سیدنا فاروق اعظم کی وجود سے۔ یہ آپ کی شان ہے، آپ مراد رسول ہیں، مقصود رسول ہیں، اور دعائے مصطفیٰ کا جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اس دعا کا اثر پہلے ہی دن اسی وقت ہوا، اسی وقت وہ نتیجہ نکل آیا۔ حضور نے جو دعا مانگی تھی وہ مانا رکھتی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ پاک میں عرض کرتے ہیں، حضور کیا ہم سچے نہیں ہیں، حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پہ ہیں۔ تو عرض کی حضور ہم چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، پھر حرم کعبہ میں عبادت کرتے ہیں؟ میرے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر میرے آنے کی وجہ سے اسی طرح چھپ کر عبادت کرتے رہے تو عمر کے اسلام میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضور آج علل اعلان حرم کعبہ میں آپ عبادت کریں۔ اور اس وقت حضرت عمر کے ایمان لانے سے پہلے 39 مسلمان تھے، اور آپ 40ویں کے عدد آپ نے مکمل کیا ہے، اس لیے آپ کا ایک لقب ہے متمم الاربعین، 40 کے عدد کو پورا کرنے والے۔ اور آپ سے 3 دن پہلے ایک اسلام کے عظیم جری حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ 3 دن پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور آج حرم کعبہ میں نماز ادا کریں گے، اور پھر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بھی بلند کیا، 2 صفیں بنی، ایک صف کی قیادت حضرت امیر حمزہ کر رہے تھے، دوسری کی قیادت حضرت فاروق اعظم کر رہے تھے، اور دونوں صفوں اور قطاروں کے درمیان اللہ کے محبوب جلوہ فرما۔
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے حضرت موسیٰ بن عمیر فرماتے ہیں وہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مدینہ مکہ کے در و دیوار کلمہ طیبہ توحید و رسالت کے اس نغمے سے گونجنے لگے، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل ایمان نے علل اعلان پہلی باقاعدہ نماز حرم کعبہ میں ادا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں نے پہلی نماز علل اعلان ادا کی۔ اور یہی نہیں، حضرت جبریل بھی حضور کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں، جب کلمہ پڑھانا تو عرض کرتے ہیں حضرت جبریل حاضر ہو کے لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، حضور آپ کے زمینی غلامی خوش نہیں ہو رہے، آسمان کے فرشتے بھی مبارکبادیں دے رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی عمر کے اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں، خوشخبریاں اور مبارکبادیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات۔ پھر آگے چلیے، مختصر گفتگو ہماری ہے لیکن بڑی جامع، چند ایک نکات آپ کی گوش گزار کرنے ہیں، بچوں اور نوجوانوں کے بالخصوص یہ باتیں توجہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی موٹی موٹی باتیں یاد رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر دور میں پھر جناب والا اسلام کو عزت دی۔ یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر حضرت عمر کے آخری دن تک جاری و ساری رہا۔ ہر دن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر رہا ہے تو حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت، عزت اور تقویت مل رہی ہے۔ ہجرت کے موقع پر جناب والا جب ہجرت کا موقع ہوا آیا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی، کوئی راتوں رات گئے، کوئی چھپ چھپا کر گئے، لیکن حضرت عمر چھپ چھپا کے نہیں گئے، رات کو نہیں گئے، دن کے اجالے میں گئے اور حرم کعبہ میں آ کر اعلان کیا کہ سردارو آج عمر ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، یثرب جا رہا ہے، اگر کسی کی ہمت ہے تو سامنے آئے، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے عمر کے سامنے آئے، بچوں کو یتیم کرانا ہے سامنے آئے، گردن کٹوانی ہے تو سامنے آئے۔ کوئی جرت نہ کر سکا، حضرت عمر تلوار لہراتے ہوئے اسی طرح جناب والا بڑی جگری کے ساتھ آپ جناب والا حرم کعبہ سے نکل کر ہجرت کے صفحے پہ جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی پوری زندگی کا 3 جملے میں ایک جاندار خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں مسلمانوں کو حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی وجہ سے عزت اللہ نے عطا کی، ان کی ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جرأت عطا کی، اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت ہی رحمت۔ جس خلافت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمت قرار دے رہے ہیں، اور وہ رحمت کیسی تھی ذرا سنیے۔ حضور علیہ السلام کی اس دعا کا اثر کس طرح چلا؟ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر نیوا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب والا جو خلافت فرمائی ہے وہ دورانیہ ہے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن۔ کتنا دورانیہ ہے جی؟ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن آپ نے خلافت فرمائی ہے، لیکن اس میں آپ نے جناب والا 24 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا، اسلام کی عظمت کا پھریرا لہرایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اور کتنے شہر اور دیہات فتح کیے، علماء جغرافیہ نے اس کے اوپر تحقیق کی، ریسرچ کی، اور انہوں نے لکھا ہے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1056 شہر اور دیہات فتح کیے، 1056 دیہات فتح کیے ہیں۔ اور جناب والا اگر آپ کی زندگی کے ان 10 سالہ زندگی کے اگر دن بنائیں تو ہر 3 دن کے بعد حضرت عمر اسلام کے دامن میں کوئی نہ کوئی شہر، کوئی نہ کوئی دیہات لا رہے ہیں۔ ہر 3 دن کے بعد ایک شہر فتح ہو رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ اور پھر آپ نے جناب والا 4000 مساجد کی تعمیر کروائی۔
کتنی مساجد جی؟ 4000 مساجد، اور ان میں سے 900 جامعہ بڑی مساجد۔ اس دور میں جو بڑے بڑے شہر ہوتے تھے وہاں ایک بڑی مسجد ہوتی تھی، گلیوں محلوں میں چھوٹی چھوٹی مساجد ہوتی تھی، لیکن جامعہ مسجد ایک ہی ہوا کرتی تھی جہاں جمعۃ المبارک ہوا کرتا تھا۔ 900، اور پھر یہی نہیں، ہر مسجد علم کا مرکز بھی ہوا کرتی تھی۔ 4000 علم کے قرآن و سنت کی تدریس کے مراکز بھی آپ عطا کر رہے ہیں۔ اور جناب والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کو دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کی 2 سپر پاورز ان کو سرنگو کر رہے ہیں اور پورے 2 ملک اسلام کی فتوحات میں شامل کر رہے ہیں۔ یعنی ایران کو فتح کیا کسرا ایران کا غرور سر توڑا اور پورے ایران کو آپ نے فتح کیا۔ اسی طرح روم سپر پاور تھی، کیسر روم کو للکارا اور جناب والا فتوحات حاصل کی اور پورے روم کو اسلام کی سرزمین میں داخل کر۔ اور یہی نہیں، مصر میں جناب والا آپ نے غلبہ اسلام، لیبیا، یہی نہیں، طرابلس تک، جہاں سے یورپ آگے شروع ہوتا ہے، طرابلس افریقہ سے پہلے طرابلس تک، یہاں جناب والا جو بلوچستان کا علاقہ ہے، مکران، کابل، کندھار، یہ جتنا آذربائیجان، ہمس، جناب والا شام کے سارے علاقے کی فتوحات آپ نے کی ہیں۔ یہ ساری کی ساری فتوحات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ 24 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا۔ صرف فتح ہی نہیں کیا، ہر جگہ اسلام کا پورا سسٹم نافذ کیا، پورا نظم و ضبط نافذ کیا، اور اس انداز سے کہ جناب والا آپ نے تو فتوحات تلوار کے زور پہ کی، لیکن کلمہ تلوار کے زور پہ نہیں پڑھایا۔ یاد رکھیے، کسی مسلمان نے آج تک، کسی بادشاہ نے کبھی کسی کو تلوار کے زور پر مسلمان نہیں بنایا، کیونکہ قرآن کا واضح حکم ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر ہے ہی نہیں، کیونکہ 2 شرطیں ہیں مسلمان ہونے کی، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب۔ تلوار رکھ کے کسی کی زبان سے تو کلمہ پڑھوا سکتا ہے، دل سے تصدیق نہیں ہو سکتی۔ دل سے تصدیق تب ہو سکتی ہے جب کوئی اپنا دل دے بیٹھے، جب کوئی دل سے مان لے تب تصدیق ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل ایسا قائم کیا، اخلاق ایسے پیدا کیے، اور مسلمانوں اور غیر مسلموں پر اس طرح آپ نے جناب والا فتوحات کو لٹایا ہے، ان کی ضرورات اور حاجات کو پورا کیا ہے کہ یہ جتنے علاقے تھے، یا یہودی بستے تھے یا عیسائی بستے تھے، اور پورا ایران وہاں تو مجوسیت تھا، آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ کلمہ کیسے پڑھ گئے؟ وہ کلمہ حضرت عمر کے اخلاق اور عدل کی وجہ سے پڑھ گئے۔ جناب رکھیے، تلوار کے ذریعے فتوحات زمین تو فتح کی جا سکتی ہے، دل نہیں فتح کیا جا سکتا، دل اخلاق اور تعلیمات مصطفیٰ سے فتح کیا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا ہے۔ جناب والا جو مسلمان، جو غیر مسلم مسلمانوں کی حفاظت میں آتے تھے تو وہ جزیہ اور ٹیکس دیتے تاکہ ان کی حفاظت ہو۔ مسلمانوں پہ زیادہ جزیہ، مسلمانوں پہ کئی طرح کے جناب والا ٹیکسز تھے، لیکن صرف جو غیر مسلم تھے ان کے اوپر 2 ٹیکس تھے۔ ایک تو ان کی مال و جان کی حفاظت کی وجہ سے انہیں جزیہ دینا پڑتا تھا، ٹیکس دینا پڑتا تھا، اور دوسرا اگر کوئی مالدار ہوتا تو ان کی زمینوں میں سے خراج کا سلسلہ ہوتا تھا۔ لیکن مسلمانوں کے اس کے علاوہ زکوٰۃ بھی دینی پڑتی، صدقات کے سلسلے بھی ہوتے، عشر کے سلسلے بھی ہوتے، دیگر فتوحات میں سے خمس کے سلسلے بھی ہوتے۔ تو جناب والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک دفعہ ایک یہودی بوڑھے شخص کو جو مانگ رہا، اس کی کمر دوڑی اور مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے، فرمایا اے بوڑھے شخص تو کیوں مانگ رہا ہے اور کون ہے تو؟ اس نے کہا جناب میں ایک یہودی ہوں اور ٹیکس ادا کرنے کے لیے مجھے یہ جزیہ دینے کے لیے یہ مانگنا پڑ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اسی وقت قانون بنا دیا کہ جتنے بزرگ ہیں غیر مسلم ان کا آج سے جزیہ اور ٹیکس معاف ہے۔ یہ تھا جناب والا وہ اصول جس کی وجہ سے غیر مسلم کلمہ پڑھ گئے۔
اور پھر بچوں کے اوپر جب بچہ پیدا ہوتا تو جناب والا بچے کا روزینہ لگا دیا جاتا، اس کی ابتدائی 1000 سے 2000 تک درہم ان کی جناب والا لگا دیے جاتے جو ان کو بچوں کو ملتے تھے، اس کے بعد پھر تعلیم کے سلسلے مفت ہوتے تھے سارے، وہاں بالکل فری تعلیم دی جاتی تھی، مؤذنین کو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ تنخواہیں عطا، ائمہ مساجد کو، خطباء کو، معلمین کو، ٹیچرز کو آپ نے سب کی تنخواہیں مقرر کی اور ایک پورے نظام، ایک پورے سسٹم کے تحت پورے دین کو عملاً غالب کر دیا۔ اور اسلام کے اور مسلمان اتنے غنی اور امیر ہو چکے تھے کہ حضرت عمر کے دور میں وہ وقت بھی آیا کہ امیر اپنی صدقات لے کر، زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتے تھے کہ لیکن کوئی جناب والا غریب ہی نظر نہیں آتا۔ ایسے سلسلے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اور بہت سی باتیں ہیں، وہ چلتے رہیں گے یہ سلسلہ۔ آئندہ محفل پاک میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین کا جو آپس میں تعلق ہے اس کا تذکرہ کریں گے، اور آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ ساری شانیں ملی کس وجہ سے ہیں؟ اللہ رسول کے حکم کے سامنے جھکنے کی وجہ سے۔ اللہ کے ساتھ آپ کا تقوی کا تعلق ہے، خشیت اور خوف کا تعلق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور تعظیم کا تعلق ہے۔ کوئی جرت کرتا اگر کوئی نازیبہ کلمہ کہتا، حضرت عمر فوراً تلوار نکال دیتے اور عرض کرتے حضور حکم دے تو اس کی گردن نہ اڑا دوں۔ ایسی غیرت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عدل فاروقی کے صدقے ہمیں بھی عادل حکمران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔